السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اور اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ کچھ اٹ از میکنگ سم سینس. اس سے پہلے ہم لوگ سیکوینسز کے بارے میں ہم نے شروع کیا تھا پڑھنا. ہم نے ارتھمیٹک سیکوینس پڑھی تھی. اس سے پہلے ہم نے بیسیکلی سیکوینسز کے بارے میں سیکھا تھا کہ سیکوینس نمبرز کی کیا ہوتی ہے. اس میں ہم نے مختلف ایگزامپل دیکھے تھے مختلف ٹائپ کی سیکوینسز کے, اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم فوکس کریں گے دو ٹائپ کی سیکوینسز پہ. اور اس میں جو ہم نے پہلی ٹائپ آف سیکوینس تھی وچ واز این ارتھمیٹک سیکوینس, اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں. آپ اگر ریکال کریں گے تو ارتھمیٹک سیکوینس کے لیے پہلے تو آپ کو اوبیسلی فرسٹ ٹرم کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ پہلی وہ سیکوینس اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے. اس کے بعد اس سیکوینس میں ایک چیز آتی ہے کامن اور کامن ڈفرینس. کامن ڈفرینس کا مطلب ہے کہ وہ فکس نمبر جو آپ ہر ٹرم میں ایڈ کر کے نیکسٹ ٹرم کو حاصل کرتے ہیں اس کو ہم ڈی کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ایک فارمولا اس کا دیکھا تھا کہ اگر ہم نے n ٹرمز پتہ کرنی ہے, obviously ایک سیکوینس آف نمبرز کی ہے بڑی ساری, اور ہمیں پتہ کرنا ہے کہ یہ 68th ٹرم میں کیا نمبر آئے گا, تو obviously ہم اس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم نے ایک فارمولا بنا لیا تھا سیکوینسز کو پتہ کرنے کے لیے اور nth ٹرم کو پتہ کرنے کے لیے ارتھمیٹک سیکوینس کی. اس کے بعد اب ہم ایک نیکسٹ اسی سیریز میں ایک نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے, وہ ہے ارتھمیٹک سیریز. سیریز جو ہے اس میں ہم بیسیکلی سیکوینس کوئی بھی سیکوینس ہو اس کی ٹرمز کو ایڈ کرتے ہیں تو سیریز بننا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم بیسیکلی اسٹارٹ کریں گے کہ ایک ایگزامپل سے کہ سیریز کیسے بنتی ہے. یہ ایک گروپ آف پیپل ہے, ان کا کوئی فیسٹیول ہوتا ہے. اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ ایوری نائٹ دے لائٹ اے کینڈل اینڈ دے ہیو ٹو لائٹ کینڈلز فار 7 nights. پہلی رات یہ ایک کینڈل لائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب نائٹ ختم ہونے والی ہوتی ہے اس کو بلو کر دیتے ہیں, اس کو بجھا دیتے ہیں. سیکنڈ نائٹ یہ ایک اور کینڈل لائٹ کرتے ہیں نئی, اور جو پچھلی رات کی ہے اس کو بھی لائٹ کرتے ہیں, دوبارہ جلاتے ہیں, اور جب نائٹ ختم ہونے والی ہوتی ہے پھر ان دونوں کو بند کر دیتے ہیں. تھرڈ نائٹ a new candle but they also light the previous 2 nights candles and this process continues for 7 nights. تو کوشچن ہے ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ آفٹر 7 nights کتنی لائٹس انہوں نے ٹوٹل لائٹ کی. تو دیکھیں کیا کرتے ہیں. فرسٹ نائٹ 1 candle, سیکنڈ نائٹ انہوں نے 2 candles لائٹ کی, 1 from the previous night and 1 on the second night. تھرڈ نائٹ انہوں نے 3 candle لائٹ کی. اس طرح سے چلتا رہا. سو 7 nights میں انہوں نے ٹوٹل کتنی لائٹ کی, 1 in the first night plus 2 in the second plus 3 in the third and so on until you add 7 in the 7th night. Add them all up, what do you get? 1 through 7, 28. So during the week انہوں نے جو candles لائٹ کی وہ basically 28 candles انہوں نے لائٹ کی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سیکوینس تھی, arithmetic sequence تھی 1 2 3 4 5 6 7. It is an arithmetic sequence starting with the number 1 and the common difference is 1 and it goes n is 7. تو اس سیکوینس کی اس نے ٹرمز کو ایڈ کیا, 7 ٹرمز کو ایڈ کیا تو ہماری یہ سیریز بن گئی. تو that is exactly what the definition of an arithmetic series is. It is the sum of the terms of an arithmetic sequence. ایگزامپل دیکھ لیں ایک دو. اگر ہماری سیکوینس ہے 2 4 6 8 and 10 تو اس کی کورسپونڈنگ ارتھمیٹک سیریز کیا آ جائے گی 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. اگر ہماری سیکوینس ہے -8 -3 2 and 7, آپ دیکھیں ساری ارتھمیٹک سیکوینسز ہیں کیونکہ ان سب میں کامن ڈفرینس بھی ایک آپ کا آ رہا ہے. سوری سیکنڈ ایگزامپل میں فار ایگزامپل کامن ڈفرینس از 5. کیسے نکالتے ہیں کامن ڈفرینس؟ اگر آپ کو یاد ہو آپ کسی بھی ٹرم کو لے لیں سیکوینس کی, اس میں سے اس کی پریویس ٹرم کو سبٹریکٹ کر لیں گے تو کامن ڈفرینس آ جائے گا. 7 - 2 is equal to 5 فار ایگزامپل. تو اس کی سیریز کیا بنے گی -8 plus -3 plus 2 plus 7. تو with each arithmetic sequence there is an associated arithmetic series. کو سم کو سمبلائز کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے جو نوٹیشن استعمال ہوتی ہے دیٹ از S اور اس کا سب n, یعنی کہ S is for sum and sub n کا مطلب ہے کہ ہم نے n ٹرمز کو آف اے سیکوینس ایڈ کیا, یعنی کہ S5 ہوگا ہم نے 5 ٹرمز کو ایڈ کیا, S7 ہوگا ہم نے 7 ٹرمز کو ایڈ کیا, اینڈ سو آن.
تو آپ کے پاس یہ ایک سیکوینس دے دی گئی ہے 1 11 21 all the way through 71 and it goes on. اس سیکوینس میں فرسٹ آف آل یہ ایک ارتھمیٹک سیکوینس ہے. کامن ڈفرنس اس کا کیا ہے 10 اور فرسٹ ٹرم از 1. So they want us to find S4 یعنی کہ sum of the first 4 terms of the sequence 1 plus 11 plus 21 plus 31 that is equal to 64. If I were to ask you find S8 of the given sequence, آپ کو دی ہوئی سیکوینس 1 through 10 پہلی 8 ٹرمز کا سم نکالنا ہے 1 plus 2 plus 3 all the way through 8 آپ کا آگے 36. تو ایک چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سیکوینس کو ایڈ کیسے کرنا ہے, کیسے نکالنا ہے سیکوینس میں سے سیریز. اب کوشچن یہ کہ ابھی ہم نے جو پچھلے ایگزامپل دیکھے تو اس میں تو ہم نے سمپلی S4 S8 یہ چھوٹی ٹرمس تھی ان کو ہم نے ایڈ کر لیا, وہ تو ایڈ کرنا آسان ہے. سپوز somebody says well what about S100 اور S1000, تو ہم کیا کریں گے بیٹھ کے اس کو ایڈ تو نہیں کریں گے سب کو. تو what we are looking for is some kind of a formula, ایک جنرل سا فارمولا اگر ہمارے پاس آ جائے. جیسے جب ہم nth ٹرم نکال رہے تھے سیکوینس کی ارتھمیٹک سیکوینس کی تو ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا آ گیا تھا. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ سیریز میں بھی ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا آ جائے. تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے معلوم کرتے ہیں اس فارمولے کو. سپوز ہمارے پاس یہ ایک سیریز ہے اور یہ سیکوینس ہے ارتھمیٹک کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and onwards. اچھا اگر ہم کو پتا کرنا ہے S7 فار ایگزامپل, ہم کو پتا ہے S7 از واٹ 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو بیکورڈز لکھ لیا, ایک دفعہ فارورڈز لکھ لیا 1 plus 2 all the way through 7. دوسری دفعہ ہم نے اس کو کیا کہ ہم نے اس کو بیکورڈ لکھ لیا. آنسر تو وہی آئے گا 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. آنسر میں تو کوئی ڈفرنس نہیں آئے گا. تو S7 کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور S7 کو پلٹ کے الٹی طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ ان دونوں اکویشنز کو, اب ہماری دو اکویشنز آ گئی S7 is equal to 1 plus 2 all the way through 7 and S7 is equal to 7 plus 6 all the way through 1. تو دو اکویشنز آ گئی, ہم اکویشنز کو ایڈ سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان دونوں اکویشنز کو ایڈ کر لیا. لیفٹ سائڈ پہ کیا ہو گیا S plus S is equal to 2S. رائٹ سائڈ پہ اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ جب نے 7 کو 1 سے ایڈ کیا تو 8 بنا, 6 کو 2 سے ایڈ کیا تو 8 بنا, 5 کو 3 سے ایڈ کیا, سب کو آنسر سب کا 8 آ رہا ہے. تو اب ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس کتنے 8s آ جائیں گے 7, کیونکہ ہم 7 ٹرمز کو ایڈ کر رہے ہیں. تو there are 7 8s in this here, ان کو ہم نے ایڈ کیا which is 7 times 8. تو 2S is equal to 7 times 8. اب اس کا مطلب ہے S7 کا کیا آ گیا, S7 is equal to 7 over 2 times 8. آنسر اس کا وہی آئے گا, لیکن یہ ہم کو ایک فارمولے کی شکل دے رہا ہے آہستہ آہستہ. اس میں آپ دیکھیے کہ پہچانیے کہ ٹرمز ہیں کیا. 7 is n is the number of terms we want to add. 8 is the sum of the first term and the last term 1 plus 7 and first term of the series of course we know is 1. تو اس میں اب آپ دیکھیں اگر ہم جہاں پہ ہمارا 7 آ رہا تھا اس کو ہم ریپلیس کر دیں n سے, تو آپ دیکھیں گے کہ S7 تھا پہلے, Sn کیا آ گیا, اگر آپ پچھلے دوبارہ سلائڈ پہ دیکھیں تو S7 تھا 7 over 2, تو Sn کیا ہوگا n over 2. یہ تو پہلی چیز ہوگی. اور جو 8 ہے how is that 8? That 8 is A1 plus A7, پہلی ٹرم اور آخری ٹرم کو ہم نے ایڈ کیا, that is 8. تو آپ کا پاس آ گیا ایک فارمولا Sn is equal to n over 2 times A plus An. یہ ایک فارمولے کی صورت ہے. یہ اس صورت میں آپ استعمال کریں گے اگر آپ کو n پتا ہو, اگر آپ کو پہلی ٹرم پتا ہو اور اگر آپ کو nth ٹرم سیکوینس کی پتا ہو تو آپ اس فارمولے کو استعمال کر سکتے ہیں. بٹ اف یو ریمبر آلسو دیٹ وین وی ور ڈوئنگ سیکوینسز, تو nth ٹرم سیکوینس کی nth ٹرم کا فارمولا کیا تھا an کا. an کا فارمولا تھا a plus n minus 1 times d. d is the common difference, a is the first term. تو اسی فارمولے میں Sn کے ہم کیا کریں گے کہ an کی جگہ ہم نے اس کی جو ویلیو ہے a plus n minus 1d وہ ہم نے لگا دی. تو اب فارمولا کیا بن جاتا ہے, it is equal to n over 2, جو باہر ویسے ہی ہے, اندر پہلے ہمارا ایک a تھا پلس a plus n minus 1d. تو ایک فارمولے کی صورت اب آپ کے یہ آ گئی کہ Sn is equal to n over 2 within parentheses 2a plus n minus 1 times d. تو اگر میں آپ کو پہلی ٹرم دے دوں ارتھمیٹک سیکوینس کی اور کامن ڈفرنس d دے دوں اور آپ سے کہوں کہ فائنڈ سم ٹو 58 that is n,
آپ اس فارمولے کو استعمال کر کے اس کا سم نکال سکتے ہیں. تو آئدر فارم آف دی فارمولا یو کین یوز آئدر ایس این از اکول ٹو این اوور ٹو ٹائمز the first term plus the last term if the last term is known to you. If it is not, then Sn is n over 2 times 2a plus n minus 1 times the common difference, if you know the common difference in the first term. اچھا یہ طریقہ جو ہے یہ آیا کہاں سے ہمارے پاس؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ اس کی سٹوری ہے. ایک بہت مشہور میتھمیٹیشین تھے کارل فریڈرک گاس. یہ آج سے تقریباً 250 سال پہلے 250-300 سال پہلے رہتے تھے. تو یہ اسکول میں تھے, چھوٹی سی عمر کے 4th کلاس میں تھے یہ. تو ہوا یہ کہ ان کے ٹیچر نے ایک دن کہا کہ مجھے سستی, میتھس کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ٹیچر کو سستی آ رہی تھی. تو ٹیچر نے کہا میں بچوں کو کوئی کام ایسا دے دیتا ہوں کہ دل بھی بزی, تو یہ پورا پیریڈ ختم ہو جائے گا, میں آرام سے بیٹھ کے ادھر خراٹے لیتا ہوں اور بچے جو ہیں وہ بزی ہو جائیں گے. تو ٹیچر نے کہا کہ کاؤنٹ دا سم آف آل دا نمبرز فرام 1 through 100, یعنی کہ 1 + 2 + 3 + 4 100 تک. ابھی چوتھی کے کلاس کے بچوں کو لیے لمبا کام ہے, سب ایڈ کر, ایڈیشن کی بہت لمبی پرابلم ہے. یہ پرابلم دیکھ کے ٹیچر صاحب بیٹھ گئے. انہوں نے کہا میں سستال ہوں. کوئی 1.5 منٹ کے بعد فریڈرک گاس who was a little kid at that time وہ آنسر لے کر آ گیا کہ جی آنسر از 5050. اس نے کہا یہ کیا ہوا, یہ کیسے تم نے کر لیا؟ تو بیسکلی گاس نے اسی وقت, اس کی آبزرویشن اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس نے کہا کہ اچھا اگر مجھے ایڈ کرنا ہے 1 سے لے کے 100 تک کے نمبرز کو. اس نے کہا اچھا اگر میں 1 کو 100 سے ایڈ کروں تو میرا کیا بنتا ہے 101. 2 کو 99 سے ایڈ کروں وہ بھی 101 بنتا ہے. 3 کو 98 سے ایڈ کروں وہ بھی 101 بنتا ہے. تو اس نے آبزرو کیا کہ میرے پاس اس طرح کے 50 پیئرز آ جائیں گے اور سب کا سم جو ہے وہ 101 ہے, یعنی کہ 101 ٹائمز 50 از دی آنسر. اب 50 کو آپ 101 سے ملٹیپلائی کر لیں تو دیٹ از 5050. تو اس طرح 1.5 منٹ میں گاس نے وہ آنسر نکالی اور obviously ٹیچر کو پریشان کر دیا. تو گاس کا جو میتھڈ تھا اس کو اگر ہم دیکھ لیں دوبارہ سے اسی سلائڈ پہ, تو اس نے یہی نکالا تھا 50 واز دی نمبر آف ٹرمز ہی واز ایڈنگ, اینڈ جو سم اس کا آ رہا تھا آخری ٹرم کا اور پہلی ٹرم کا which was the same as all the other terms was 101, 1 + 100, which was this. So جو ہمارے پاس جو فارمولا آیا ہے ایس این کا n over 2 times a1 plus an, that is actually coming from Carl Friedrich Gauss, which he came up with when he was a little kid. ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اور کہ اس کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں. اب سپوز ہمیں سم نکالنا ہے فرسٹ 10 terms کا of an arithmetic series where a is equal to 6 and the 10th term is equal to 51. تو اگر ہمیں پہلی ٹرم اور 10th ٹرم پتہ ہے اور ہم کو سم نکالنا ہے فرسٹ 10 terms کا, تو اس کا فارمولا کیا ہے n over 2 فرسٹ ٹرم پلس دا لاسٹ ٹرم. تو n ہمارا 10 آ گیا, 10 divided by 2 times 6 is the first term and 51 is the last term. So that is 5 times 57 which is equal to 285. تو آسانی سے آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ اس فارمولے کو استعمال کر کے کسی بھی ارتھمیٹک سیریز کا سم نکال سکتے ہیں آپ. اب نیکسٹ اس میں آپ دیکھ لیں ایک اور ایگزامپل ہے. فائنڈ دا سم آف دا فرسٹ 50 terms of an arithmetic series where a is 28 and the common difference is -4. اب اس میں آپ کو 50th ٹرم نہیں دی ہوئی, اس میں آپ کو پہلی ٹرم دی ہوئی ہے, اس میں آپ کو کامن ڈفرنس دیا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے آپ کو n دیا ہوا ہے, یعنی کہ مجھے 50th ٹرم تک نکالنا ہے سم. تو اس میں آپ جو اس کی دوسری فارمولیشن ہے وہ اگر ڈائریکٹلی یوز کریں تو وہ زیادہ آسان رہے گی. ایس این از اکول ٹو n over 2 بریکٹس میں 2a plus n minus 1 times d. تو ہمارے پاس n بھی ہے, d بھی ہے اور a بھی ہے. a is 28, d is -4 and n is 50. وہ اب اس فارمولے میں آپ ڈالیں گے ایس این از اکول ٹو n over 2 times 2a plus n minus 1 d, تو کیا بنے گا آپ کے ایسے آنسر آ جائے گا S50 کا, which is 50 over 2, 2 times 28, 28 is the first term, plus 50 minus 1, 49, and D is -4. اس کو جب آپ سمپلیفائی کریں گے تو آپ کا آئے گا -3500. تو آپ دیکھیں کتنی آسانی سے ایک ارتھمیٹک سیریز کا ہم نے سم نکال لیا اپ ٹو 50 terms, اور وہ اسٹارٹ ہو رہی تھی 28 سے. کہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ جب ہم سم نکالیں گے تو اس میں کچھ پازیٹیو سمز آئیں گے آفٹر لٹل وائل, کیونکہ ہم سبٹریکٹ کر رہے ہیں, کامن ڈفرنس از نیگیٹو.
تو آفٹر اے وائل ویل گیٹ انٹو نیگیٹو ٹرمز, تو اس میں کچھ کینسلیشن ہوگی, تو کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو ہر ٹرم بائی ٹرم دیکھتے, لیکن اس کو ہم نے ایک فارمولے سے نکال لیا تو ہمارے پاس اسٹریٹ فارورڈ آنسر آ گیا اس کا. اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ ایک ذرا انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے. اس میں بتایا کہ اسٹوڈنٹ ریڈنگ 426 پیج بک finds that he reads faster as he gets into the subject. He reads 19 pages on the first day and his rate of reading then goes up by 3 pages each day. How long does it take to finish the book? اب اکثر لوگ جو ہیں وہ جب ورڈ پرابلمس دیکھتے ہیں اس طرح کی تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا کیا ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو آبویسلی پریکٹس از ویری امپورٹنٹ, لیکن اس میں کرنا جو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ کر لیں کہ جب بھی پرابلم ہو ورڈ کی تو اس میں آپ اسٹارٹ رائٹنگ تھنگس ڈاؤن, یعنی کہ آپ جو اس کی چیزیں ہیں وہ لکھ لیں, یعنی کہ اس سے پہلے کہ آپ اس کو سالو کرنے بیٹھیں دیکھیں کہ اس میں انفارمیشن کیا دی ہوئی ہے. اس میں انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ بک کے ٹوٹل پیجز ہیں 426, وہ آپ نے لکھ لیا. پہلے دن دس پرسن ریڈز 19 پیجز, آپ نے لکھ لیا کہ جب پہلے دن ہی ریڈز 19 پیجز, اور ایچ سبسیکوینٹ ڈے اس کے جو نمبر آف پیجز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں بائی فکس نمبر اماؤنٹ از 3. تو کامن اماؤنٹ اور فکس اماؤنٹ آف انکریز از 3 پیجز پر ڈے, وہ بھی آپ نے لکھ لیا. آپ کو پتا یہ کرنا ہے کہ وہ پورے 426 پیجز کتنے دنوں میں ختم کرے گا. دیٹ از دی کوشچن. تو یہ ایک کوشچن ہے, اس میں ارتھمیٹک سیریز لگ رہی ہے. ارتھمیٹک سیریز میں اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی ٹرم ہم کو دی ہوئی ہے 19, آپ کا کامن ڈفرنس ہے وہ لگ رہا ہے 3 پیجز پر ڈے ہی از ایڈنگ, اور الٹیمیٹلی آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ٹوٹل جو نمبر آف پیجز ہیں وہ کب ختم ہو رہے ہیں, ایڈ کر رہے ہیں آپ پیجز کو. تو انفارمیشن اس میں ہمارے پاس کیا ہے, A is equal to 19, D is equal to 3, and SN is the total number of pages, that is 426. تو اب اس کو ہم اس فارمولے میں ڈالتے ہیں دوبارہ. ہم نے اس میں نکالنا ہے N, the number of days that it takes the person to finish 426 pages, a sum of 426 pages. تو آپ اس کو فارمولے میں ڈالیں گے تو SN is equal to N over 2, 2A plus N minus 1 D. So SN آپ کو given ہے 426 equal to N ہم کو نکالنا ہے N over 2, 2A is 2 times 19, A is 19 plus 3 times 3 is the common difference D, N minus 1. اب جب آپ اس کو سالو کرتے ہیں تو وہ N over 2 کا 2 آپ اوپر لے جائیں, 852 آ گیا, اور آپ کے رائٹ سائڈ پہ بچ گیا 19 times 2 is 38 plus 3N minus 3, 38 minus 3 is 35 plus 3N. تو آپ کا بچ گیا N آؤٹ سائڈ اور 3N plus 35 آپ کے ان سائڈ آ گیا. آپ نے جب اس کو N سے ملٹیپلائی کیا تو 3N square plus 35N آ گیا. 852 کو بھی آپ اس طرف لے گئے تو آپ کا یہ کیا بن گیا, 3N square plus 35N minus 852 is equal to 0. اب آپ اس ایکویشن کو ریکگنائز کر رہے ہیں, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, یہ ایک کوادریٹک ایکویشن ہے. کوادریٹک ایکویشن وہ بھی ہوتی ہے اس میں جو ان نون ویریبل ہوتا ہے جس کو ہم فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کی پاور 2 ہوتی ہے. دیٹ از اے کوادریٹک ایکویشن. تو ہمیں یہ کوادریٹک ایکویشن آ گئی. اب اس کے سالو کرنے کے ہمیں بہت سارے طریقے پتہ ہیں, ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. تو ہم سمپلی اس میں کوادریٹک فارمولا استعمال کریں گے. کوادریٹک فارمولا اگر آپ کو یاد ہو, دیٹ از اکول ٹو مائنس بی پلس مائنس انڈر روٹ بی اسکوائر مائنس 4AC ہول ڈیوائڈیڈ بائی 2A. A is the coefficient of n square, B is the coefficient of n, and C is the constant term. So A here آپ کا ہے 3, B آپ کا ہے 35 اور C ہے minus 852. اس کو آپ نے کوادریٹک فارمولے میں ڈال دیا تو اندر آپ کا آ گیا minus 35 پلس مائنس اسکوائر روٹ, اور جب وہ اندر B اسکوائر مائنس 4AC دیکھیں گے تو وہ آتا ہے 10,259, اور نیچے آپ کا آ رہا ہے 2A ڈینومینیٹر میں, 2 times 3 is 6. تو کیلکولیٹر میں اگر آپ ڈالیں 10,259 اسکوائر روٹ, it turns out to be 107. تو ہمارا آنسر آ گیا n is equal to minus 35 plus minus 107 over 6. اب یہاں پہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کس سچویشن کیا ہے, کیونکہ اس کے تو 2 آنسر آ رہے ہیں. ایک آئے گا minus 35 minus 107 over 6, دوسرا آئے گا minus 35 plus 107 over 6. ہم کیا کریں, n represents what? n represents the number of days. وہ obviously نیگیٹو تو ہو ہی نہیں سکتا. You need positive number of days to finish a book. تو obviously جو آنسر ہے minus 35 minus 107
over 6, اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے. In the context that we are studying, this answer is meaningless. It gives us a negative answer. اور پھر دوسرے سے ہم آنسر نکالیں گے n is equal to 12. So it takes this person, the student, 12 days to finish reading this book. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ اسما is a student. He wants to give a sum of money to a charity each year for the next 10 years. So she starts by 1,000 rupees. That's what she decides to give in the first year, and to increase her contribution by 200 rupees each year after that. So the question is, how much does she give in the last year? That is the first part. اس میں دو چیزیں ہیں آپ کو پتا کرنی ہے. How much does she give in the last year? And the second thing is, how much does the charity receive from her altogether? So یہ basically دو questions ہیں جو آپ کو اس میں پتا کرنے ہیں. What is the amount she gives in the last year, the 10th year, and how much total does the charity receive from her altogether? تو اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلی چیز لکھ لیں گے آپ n is equal to 10. First term, first year she gives 1,000 rupees. And then each year after that, she wants to give an additional 200 rupees. That's the common difference D. So, آپ کو پہلے نکالنا ہے 810. This is the amount she gives in the 10th year. That's what they want us to find out. How much does she give in the last year, 10th year? That is A plus N minus 1D. N is 10, A is 1,000, D is 200. ساری چیزیں آپ نے پلگ ان کی ادھر تو آپ کا میں آنسر آ گیا 2800. سو ان دا 10th year she is going to give 2,800 rupees as charity. دوسرا پارٹ کوشچن کا ہے does the charity receive from how much does the charity receive from her altogether. یہ arithmetic series کا فارمولا ہے, ہم اب ایڈ کر رہے ہیں, یعنی کہ جو پہلے ایئر میں اس نے کیا تھا that plus the second year plus the third year, تو ہم S10 فرسٹ 10 ایئرس کا سم ایڈ کر رہے ہیں. n over 2 2a plus d times n minus 1. So 10 over 2 is 5. 2 times a is 1,000. d is 200. And 10 minus 1, n minus 1 is 9. اس کو جب آپ سمپلیفائی کریں گے تو آپ کا آنسر آئے گا 19,000 rupees. So in a course of 10 years, she gives 19,000 rupees to this charity. اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سچویشن ہم نے پریکٹیکل دیکھی کہ اور پتا کیا کہ ہاؤ مچ ڈز شی گیو اینڈ وی یوز ارتھمیٹک سیکوینس اینڈ ارتھمیٹک سیریز فار دیٹ. اچھا اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ ہم ایک کچھ نوٹیشن انٹروڈیوس کر رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ جب ہم سمز جب دیکھتے ہیں تو ہم کو بجائے سے کہ ہم لکھنا شروع کریں 1 + 2 + 3 + 4 اینڈ آل دا وے, وی نیڈ اے کنسائز سمپل نوٹیشن ٹو رائٹ دیٹ سم. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں. اس میں دو چیز میں بیسیکلی یوز ہوتی ہیں. ایک اس میں یوز ہوتا ہے گریک لیٹر سگما. سگما اگر آپ نے دیکھا ہو گریک لیٹر, اٹس لائک ایس ان انگلش. تو سگما فار اسٹینڈس فار سم, اور اس میں ہم کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ سم ہم کہاں سے کہاں تک کہہ رہے ہیں, کس ٹرم سے کس ٹرم کا سم لے رہے ہیں, وہ نوٹیشن. تو اس نوٹیشن کو سیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کیونکہ وہ نوٹیشن نہ صرف آپ کی یہاں پر ابھی کام آئے گی بلکہ وہ جو فیوچر میں ہم جتنے ٹاپکس پڑھیں گے اس میں اس نوٹیشن کو ہم استعمال کریں گے. نوٹیشن جو ہے وہ یہ ہے, آپ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے دس از سگما, اسکوئگلی سا ای سا نظر آ رہا ہے بڑا سا سگما. اس کے نیچے ہے n کی ویلیو. n جو ہے اٹس اے ویریبل ان دس فارمولا. تو اس ویریبل کی ویلیو ہم کہاں سے کہاں تک ایڈ کر رہے ہیں. اس کی ویلیو ہم اسٹارٹ کریں گے n کی ویلیو 1 سے اور اس کو جائیں گے ہم n کی ویلیو 5 تک. تو اس نوٹیشن میں دو چیزیں پہلے دیکھنے والی ہیں کہ جب سگما وی رائٹ سگما دیٹ از فار دا سم, اور جو سگما کے نیچے ہم لکھتے ہیں ویریبل کی ویلیو دیٹ از دی اسٹارٹنگ ویلیو, اور سگما کے اوپر جو ہم لکھتے ہیں ویریبل کی ویلیو دیٹ از دی اینڈنگ ویلیو. تو n اس کو ریڈ اس طرح کرتے ہیں کہ دا سم ایز n گوز فرام 1 to 5, اور سگما کے ساتھ آپ اس کا فارمولا لکھتے ہیں n+1. ہم کیا چیز ایڈ کر رہے ہیں, n+1 کو ہم ایڈ کر رہے ہیں where n changes from 1 to 5. تو ہم بیسکلی what are we looking for? We are looking for this. ہم n کو چینج کرتے جائیں گے. فارمولا کیا ہے ہمارا n+1. n کی پہلی ویلیو کیا ہے 1. So پہلی ویلیو آ گئی 1+1. اس میں ہم ایڈ کریں گے when n is equal to 2 that is 2+1.
پھر ہم ایڈ کریں گے when as 3 3 plus 1 plus 4 plus 1 plus 5 plus 1. سو بیسکلی جو فارمولا ہے اس میں اب n کی ویلیوز جو ہیں وہ ایڈ ہوتی رہیں گی اور آخر میں ہم سم نکلیں گے 20. سو ہم ریڈ کرتے ہیں سم as n goes from 1 to 5 of n plus 1 is equal to 20. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کنسائز سی نوٹیشن ایجاد کر لی جس میں ہم جو اتنے لمبے لمبے سمز ہیں ان کو ہم ایک فارمولے میں بند کر کے لکھ سکتے ہیں. ابھی ایک اور ایگزامپل ہے, اس میں ہے ہمارا سم 3x minus 2. یہ ہمارا فارمولا ہے, ویریبل اس میں x ہے اور اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے فرام 2 all the way through 7. تو بیسکلی ہم نے 3 times 2 minus 2 کو ایڈ کرنا ہے 3 times 3 minus 2 میں, پھر ایڈ کرنا ہے 3 times 4 minus 2, 3 times 5 minus 2, 3 times 6 minus 2 اور آخر میں ایڈ کرنا ہے 3 times 7 minus 2. This is basically what we are looking for. ہم نے سب x کی ویلیو اسٹارٹ کی 2 سے, اس کو فارمولے میں ڈالا اینڈ ایچ ٹائم ہم نے اکویژن میں ڈالا اور اس کے بعد اس کو ہم نے ایڈ کر دیا. تو اس کا آنسر آ رہا ہے 70. یعنی کہ 3x minus 2 کو جب ہم x کی ویلیو 2 سے 7 تک لیں گے اور ان سب کو ایڈ کریں گے تو آنسر 70 آ جائے گا. تو یہاں پہ اب بیسکلی اب ہم ایک اور سیکوینس کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں اور دس از دی سیکنڈ امپورٹنٹ سیکوینس آپ کے کورس میں. اس کو کہتے ہیں جیومیٹرک سیکوینس. ارتھمیٹک اور جیومیٹرک سیکوینس میں کافی سملیرٹیز بھی ہیں. جو ڈفرنس یہ ہے کہ ارتھمیٹک سیکوینس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں فرام ون ٹرم ٹو اندر ٹرم وی آر ایڈنگ. جیومیٹرک سیکوینس میں ہم چیزوں کو ملٹیپلائی کریں گے from one term to the next term we're going to multiply by something. تو اس کو ہم اسٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل سے. سپوز کہ آپ کو پے چیک مل رہا ہے started at ₹10,000 a week and it doubled every week. What would your salary be after 4 weeks? So obviously first of all we would all want salaries like that کہ ہر ویک کے بعد ڈبل ہو جاتی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بنے گا after 4 weeks, like at the end of the month سیلری کیا آتی ہے. تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں, ایک سیکوینس بن رہی ہے. ہماری اسٹارٹنگ ہے ₹10,000, پھر آفٹر 1 ویک ڈبل ہو جائے گی تو 20,000 ہو جائے گی. اس کے بعد سیکنڈ ویک کے بعد پھر ڈبل ہوگی تو پھر 40,000 ہو جائے گی. آفٹر 3 ویکس پھر ڈبل ہوگی تو 80,000 اینڈ آفٹر 4 ویکس 160,000 روپیز ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں یہ جو ویلیوز ہیں 10,000 to 160,000 یہ ایک جیومیٹرک پروگریشن یا جیومیٹرک سیکوینس فارم کر رہے ہیں کیونکہ ایچ ٹرم از obtained from the previous by multiplying it by 2. تو اس کی ایک فارمل ڈیفینیشن ہم لے لیتے ہیں اور بیسیکلی اس ایگزامپل سے آپ کو کلیئر بھی ہو چکی ہوگی. A geometric sequence is a sequence in which each term is obtained after the first term. Each term is obtained by multiplying the previous term by a common number which is called the common ratio. اس common ratio کو ہم اکثر r small r سے ڈینوٹ کرتے ہیں, r for ratio, جیسے ہم نے ارتھمیٹک سیریز میں ڈی سے ڈینوٹ کیا تھا ارتھمیٹک سیکوینس میں. تو اس کے کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. آپ کو ایک ایک سیکوینس دی ہوئی ہے جیومیٹرک سیکوینس, اس میں آپ کی پہلی ٹرم جو ہے وہ -3 ہے اور کامن ریشو آپ کا ہے 5. تو اس کی پہلی 5 ٹرمز کیا ہوں گی؟ -3 پہلی ٹرم ہے, اس کو ملٹیپلائی کریں گے آپ r سے, r is 5, -3 times 5 is -15. اس سے اگلی ٹرم کو پھر آپ r سے ملٹیپلائی کریں گے, -15 times 5 -75. اس کو پھر آپ 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو -375 اور ففتھ ٹرم آئے گی -1875 جب ہم نے -375 کو 5 سے ملٹیپلائی کیا. تو اس طرح سے جیومیٹرک سیکوینس میں آپ ایک ٹرم کو دوسری سے کس طرح نکال سکتے ہیں, اس کو کامن ریشو سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اب اس ایگزامپل میں ہم نے آپ کو سیکوینس دے دی اور آپ کو بتایا کہ کامن ریشو کیا ہے, آپ کو معلوم کرنا ہے کامن ریشو کیا. تو اگر آپ کو یاد ہوگا ارتھمیٹک سیکوینس میں ہم نے کیا کیا تھا, کامن ریشو کامن ڈفرنس نکالنے کے لیے کہ ہم نے ایک ٹرم لی تھی, اس کو پھر ہم نے پچھلی ٹرم کو اس میں سے سبٹریکٹ کیا تھا, کیونکہ وہاں پہ ہم ہر ٹرم میں کیسے بڑھ رہے ہیں, ہم ایڈ کر کے بڑھ رہے ہیں. تو کامن ڈفرنس نکالنے کے لیے ہم نے سبٹریکٹ کیا. یہاں ہم آگے کیسے بڑھ رہے ہیں جیومیٹرک سیکوینس میں, ہم ملٹیپلائی کر کے سیکوینس میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہم نے اگر کامن ریشو نکالنا ہے تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر کے نکالیں گے. سو دا کامن ریشو نکالنے کا طریقہ یہ, آپ کوئی بھی ٹرم لے لیں اور اس کو اس کی پریویس ٹرم سے ڈیوائڈ کر دیں تو یہ کامن ریشو آ جائے گا. تو اس سیکوینس میں آپ نے کوئی بھی لے لی, 8 ڈیوائڈ بائی -4 لیا یہاں پہ, دیٹ از -2. So that is common ratio. That is how you obtain each term from the previous term by multiplying it by -2. اب
جس طرح ارتھمیٹک سیکوینس کا ہم نے فارمولا نکالا تھا nth ٹرم کا, اسی طرح جیومیٹرک سیکوینس کا بھی ہے. اس کی nth ٹرم کیسے نکالنی ہے؟ ہم یہ تو نہیں کریں گے نا کہ اگر ہم کو 100th ٹرم نکالنی ہے تو ہم پہلی سے شروع ہو کے کامن ریشو سے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں سب 100 دفعہ ملٹیپلائی کریں تو بہت پینفل ہو جاتا ہے. تو واٹ وی نیڈ از اے فارمولا. تو اگر ہم اسی پے چیک والے ایگزامپل کو دوبارہ دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے, ہماری پہلی ٹرم تھی اس میں 10,000 اور 5th ٹرم تھی ہماری 160,000. دیٹ واز دا 5th ٹرم. اچھا کیا ہوا, ہم نے اس میں بیسکلی ہم نے شروع کیا 10,000 سے, اس کو پہلے ہم نے 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 20,000 آ گیا, پھر 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 40 آ گیا, پھر 2 سے ملٹیپلائی کیا 80 آ گیا, اور پھر 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 160 آ گیا. تو 10 سے سٹارٹ کر کے ہم نے کتنی دفعہ اس کو 2 سے ملٹیپلائی کیا کہ ہم کو 160 ملتا؟ ہم نے 4 دفعہ اس کو ملٹیپلائی کیا. تو ایک کامن سی آپ کے بیسکلی فارمولا سے آ گیا کہ ہم نے پہلی ٹرم کو 4 دفعہ ملٹیپلائی کر کے 5ویں ٹرم حاصل کی. تو اس کا مطلب اگر مجھے nth ٹرم معلوم کرنی ہے تو کیسے نکالوں گا میں؟ پہلی ٹرم کو n-1 کامن ریشو کو n-1 ٹائمز ملٹیپلائی کروں گا پہلی ٹرم سے, تو میرا n ٹرم آ جائے گی بالکل اسی فارمولے کی طرح سے. تو اس میں ہمارا A5 is our AN, so 5 is N, 10,000 is our A, which is the first term, and the common ratio is 2 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں, and n-1 is 4 because n is 5. تو ہمارا یہ فارمولا آ گیا, یہ ہے AN is the nth term is equal to the first term which is A times R raised to the power n-1. R is the common ratio اور اس میں سے n-1. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہم کو 10th ٹرم نکالنی ہے ایک جیومیٹرک سیکوینس کی جس کی پہلی ٹرم ہے 2000 اور اس کا کامن ریشو ہے 1/2. R is 1/2. تو اب ہم کیونکہ ہمارے پاس فارمولا آ گیا AN is equal to A times R n-1, تو ہم اس فارمولے میں اس کو ڈال کے ہم 10th ٹرم نکال سکتے ہیں. n ہمارا 10 ہے, اس میں A 2000, R بھی پتا ہے, تو کیا آ جائے گا آپ کا آنسر؟ اس میں A 10 ہم نے نکالنا ہے which is A 2000 times R 1/2 raised to the power 10-1 which is 9. تو یہ جب آپ کا آ گیا 2000 times 1/512, اس کو آپ سمپلیفائی کرتے رہیں گے, ایک فریکشن میں آئے گا, یہ ڈیسیملز میں آنسر آ جائے گا. تو دی فائنل آنسر جو آپ اس کو اس سے زیادہ پھر کینسل نہیں کر سکتے نیومریٹر اور ڈینومینیٹر کو, is 125/32 which is approximately close to 4, not a little less than 4. اچھا اب ایگزامپل نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. تو بیسکلی اس میں آپ نے دیکھا یہ کہ ہم نے فارمولے کو استعمال کر کے کتنی جلدی ہم نے 10th ٹرم نکال لی. اب آپ کو ایک سیکوینس دی ہوئی ہے -64, -16 and -4, اور آپ کو کہا گیا ہے کہ فائنڈ دا نیکسٹ 2 ٹرمز ان دس سیکوینس. وہ آپ کیسے نکالیں گے؟ تو اب دیکھیں گے سب سے پہلے ہم کو کیا چاہیے ہوتا ہے. جس طرح ارتھمیٹک سیکوینس میں ہم کو کامن ڈفرنس چاہیے ہوتا ہے, جیومیٹرک سیکوینس میں ہم کو کامن ریشو فرسٹ نکالنا ہے. تو کامن ریشو ہم نکال لیں گے, کسی بھی ٹرم کو اس کی پریویس ٹرم سے ڈیوائڈ کر دیں. تو -4 کو ہم -16 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو کیا بنے گا 1/4. تو ہمارا کامن ریشو ہے دیٹ از 1/4. اب نیکسٹ 2 ٹرم نکالنی ہے تو اگلی ٹرم کیسے نکالیں گے ہم؟ -4 کو کامن ریشو وچ از 1/4 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو کیا آنسر آئے گا؟ آنسر آئے گا -1. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اگلی کو کریں گے تو کیا آنسر آئے گا؟ -1/4. تو آپ کا جو کامن ریشو آ رہا ہے وہ 1/4 آ رہا ہے, اور اس کو آپ جب ملٹیپلائی کرتے ہیں پریویس ٹرم سے تو -4 کو ہم نے ملٹیپلائی کیا 1/4 سے تو -1 آ گیا. -1 کو پھر ہم 1/4 سے multiply کریں گے تو نیکسٹ ٹرم آ جائے گی -1/4. اگر اس کی اگلی 6 ٹرم بھی نکالنی ہے تو اس کو پھر ہم -1/4 کو 1/4 سے کریں گے تو -1/16 آ جائے گا اینڈ سو آن. تو اس میں بیسکلی گول ہمارا تھا کہ ہم اس کی جو کامن ریشو ہے وہ ہم نکال لیں. جب ہم نے کامن ریشو نکال لیا تو اس کے بعد ہم اگلی ٹرمز بھی نکال سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہمارا تھرڈ ٹرم اس سیکوینس میں ہم جو کر رہے ہیں, ہم نے ارتھمیٹک سیریز دیکھ لی, اس سے پہلے ہم نے ارتھمیٹک سیکوینس دیکھی تھی, پھر ہم نے جیومیٹرک سیکوینس دیکھی. اب جو چوتھی چیز ہم اس میں دیکھیں گے وہ ہے جیومیٹرک سیریز. تو جیومیٹرک سیریز بالکل اسی طرح جیسے ارتھمیٹک سیریز ہم بناتے ہیں, کیسے کہ ارتھمیٹک سیکوینس کو ہم نے اس کی ٹرمز کو ایڈ کرنا شروع کر دیا تو ارتھمیٹک سیریز بن گئی.
اسی طرح جیومیٹرک سیکوینس کی ٹرمز کو جب ہم ایڈ کرنا شروع کریں گے تو وہ جیومیٹرک سیریز بن جائے گی. دیٹ از دی ایگزامپل. اب ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ابھی ہم نے دیکھ لی. ایگزامپل میں ہمیں ایک جیومیٹرک سیکوینس دی ہوئی ہے 1 3 9 27 اینڈ 81. اس کی کورسپونڈنگ جیومیٹرک سیریز کیا ہوگی؟ 1 + 3 + 9 + 27 + 81. اب جس طرح سے ہم نے ارتھمیٹک سیریز دیکھی تھی اس میں ہم نے ایک فارمولا نکال لیا تھا. کیونکہ اگر میں آپ سے کہوں کہ جی ایک جیومیٹرک سیکوینس ہے، اس کی پہلی 200 ٹرمز کا سم نکالیں تو آپ سب کو ایڈ کریں گے تو وہ ویری پینفل بن جائے گا پروسیس. تو اسی طرح ہم کو ایک جیومیٹرک سیریز کا فارمولا بھی چاہیے جس سے ہمارے لیے لائف ذرا آسان ہو جائے. تو اس کی ایک ٹیکنیک ہے، بڑی آسان سی ہے فارمولے کی. جس طرح آپ نے دیکھا تھا جب ہم نے ارتھمیٹک سیریز کا فارمولا دکھالا تھا، اس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ سیریز کو پہلے ایک طریقے سے لکھا تھا اور پھر الٹا کر کے دوسری طریقے سے لکھا تھا اور ان دونوں کو ایڈ کر لیا تھا. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ سیریز ہماری جو ہے وہ ہم نے فرسٹ n ٹرمز آف اے جیومیٹرک سیکوینس کو ایڈ کرنا ہے. تو جیومیٹرک سیکوینس کی ٹرمز کیا ہے؟ پہلی ٹرم ہے a. دوسری ٹرم ہم کیسے نکالیں گے؟ a ٹائمز r کامن ریشو سے ملٹیپلائی کیا. تیسری ٹرم ایسے نکالیں گے، اس کو دوبارہ کامن ریشو سے ملٹیپلائی کیا تو a ٹائمز r اسکوائر ہو گیا. اینڈ سو آن انٹل دی nth ٹرم. nth ٹرم ہم نے ابھی پچھلے فارمولا دیکھا ہے جیومیٹرک سیکوینس کا، وہ ہے a ٹائمز r n-1. تو ہم نے کیا کیا؟ پہلے ہم نے لکھ دیا Sn از اکول ٹو سم آف آل دیز ٹرمز. اس کے بعد ہم نے پوری، یہ ہمارے پاس ایک اکویژن آ گئی، ہم نے اس پوری اکویژن کو کامن ریشو وچ از r سے ملٹیپلائی کر دیا. دونوں سائڈ پہ ملٹیپلائی ہوگا تو Sn کی جگہ ہمارا آ گیا r ٹائمز Sn. اور رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں جو اوپر ساری ٹرمز تھیں، a کو ہم نے ملٹیپلائی کیا r سے تو وہ ar بن گیا. ar کو r سے ملٹیپلائی کیا تو ar اسکوائر بن گیا. ar اسکوائر کو r سے ملٹیپلائی کیا تو ar کیوب بن گیا. all the way down to the end where جب ہم نے ar to the power n-1 کو کو r سے ملٹیپلائی کیا تو ar to the power n بن گیا. اب ہم کیا کریں گے کہ جو دوسری اکویژن ہے اس کو ہم پہلی اکویژن میں سے سبٹریکٹ کر لیتے ہیں. سو Sn minus r Sn is equal to that first پورا لمبا ایکسپریشن مائنس دا سیکنڈ لمبا ایکسپریشن. یہ سبٹریکٹ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہم نے آبزرو کیا کہ جو ہم نے سیکنڈ ایکسپریشن لکھا تھا، سوائے پہلی اور آخری ٹرم کو چھوڑ کے بیچ کی ساری ٹرمز ایک دوسرے سے کینسل ہو جائیں گی. ar مائنس ar کینسل ہو جائے گا، ar اسکوائر مائنس ar اسکوائر کینسل ہو جائے گا. اسی طرح اوپر ایک ٹرم ar کیوب کی ہوگی، وہ نیچے کی ar کیوب کو کینسل کر دے گی. آل دا وے ٹو ar n-1 ساری کینسل ہو جائیں گی. تو Sn مائنس r Sn میں ہماری صرف پہلی ٹرم رہ جائے گی Sn کی وچ از a، اور مائنس r Sn کی آخری ٹرم رہ جائے گی مائنس arn. تو دو ٹرمز رہ گئی. تو ہم نے لیفٹ سائڈ پہ سے Sn کو فیکٹرائز کر لیا، رائٹ سائڈ پہ سے a کو فیکٹرائز کر لیا. گول ہے ہمارا ایک فارمولا پتا کرنے کا کہ Sn کا فارمولا کیا ہے. تو Sn از اکول ٹو a ٹائمز 1 مائنس rn جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ ڈیوائڈ بائی 1 مائنس r. یہ جناب ہم نے فارمولا ڈرائیو کر لیا ہے کہ ایک جیومیٹرک سیریز کے سم کیسے لیتے ہیں. اب آپ کو بیسکلی اگر میں a دے دوں فرسٹ ٹرم اور میں آپ کو r دے دوں کامن ریشو، اور میں آپ کو بتا دوں مجھے n کی اس ویلیو تک سم چاہیے، تو آپ اس فارمولے کو استعمال کر کے جلدی سے مجھ کو وہ سم نکال سکتے ہیں. اگر میں کو what is the sum of the first 200 terms، n کو 200 لکھیں گے، a کی ویلیو ڈالیں گے، r کی ویلیو ڈالیں گے اور آپ کا سم آ جائے گا. تو اب ہمارے پاس یہ فارمولا آ گیا جیومیٹرک سیریز کے سم کے لیے. تو اب ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ہے سم ایز n goes from 1 to 4 minus 3 2 to the power n minus 1. یہاں پہ ہم نے سگما نوٹیشن کو استعمال کیا ہے. تو بیسکلی ہم اس کو دونوں طریقے سے دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے سم کرتے ہیں. جیسے ہم ساری ٹرمز کو ایڈ کر لیں گے کیونکہ صرف 4 ٹرمز ہیں ادھر n equal to 1 through 4. ان کو ہم پہلے ایڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارا سم کیا آ رہا ہے. تو اس میں جہاں جہاں n کی ویلیو آتی ہے وہاں ہم ان کو چینج کرتے رہے. تو پہلی n کی ویلیو ہے 1، تو ہماری پہلی ویلیو ہوگی -3 ٹائمس 2 to the power n minus 1. 1 minus 1 is 0. Anything raised to the power 0 is equal to 1. تو آپ کا آ جائے گا -3 times 1. پھر n equal to 2 کے لیے ہم کریں گے -3 times 2 to the power 2 minus 1 is -3 times 2. دوسری آ گئی. پھر -3 times 2 to the power 3 minus 1 is -3 times 2 to the power 2 which is -3 times 4. اور آخری آ جائے گی -3 times 2 to the power 4 minus 1 which is -3 times 2 to the power 3 which is -3 times 8.
ان سب کو جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ کا آنسر آئے گا -45. تو یہ بھی طریقہ ہے. یہ obviously ورک کرتا ہے کیونکہ اگر آپ کے کم ٹرمز ہو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے زیادہ ٹرمز ہوں گی تو اس طریقے میں بہت آپ کو ٹائم لگے گا. تو اس کے لیے آپ جیومیٹرک سیریز کا فارمولا استعمال کریں گے. Sn is equal to A times 1 minus Rn over 1 minus R. اسی ایگزامپل کو ہم لیتے ہیں. ہماری پہلی ٹرم کیا تھی, اس میں پہلی ٹرم ہے ہماری -3. کامن ریشو ہے ہمارا 2 سے ملٹیپلائی کریں, اور n ہے ہمارا 4. تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو اس فارمولے میں پلگ ان کرتے ہیں. تو سیم ایگزامپل, اب ہم فارمولا یوز کر رہے ہیں تو ہمارا S4 آ گیا. ہم نے S4 کو پتہ کرنا ہے, پہلی 4 ٹرمز کا سم. وہ آ گیا آپ کا A which is -3 times 1 minus R, R is 2 raised to the power n, n is again 4 divided by 1 minus 2. اس کو آپ جب پلگ ان کریں گے obviously simplify ہوگا. 1 minus 2 to the power 4 is 16 ہے, تو -3 آؤٹ سائڈ 1 minus 16 over 1 minus 2 is -1. وہ آپ کا نیچے ڈینامینیٹر میں آ گیا. اس کے اوپر آپ کا آ گیا اوپر 45 over -1 is equal to -45. تو اگین فارمولا ہم نے لگایا, وہی آنسر ہمارا ہے. تو یہ فارمولا از اے رائٹ فارمولا, اور دی ایڈوانٹیج ہیئر از کہ وی کین اپلائی اٹ ٹو اینی نمبر. n can be as big as you want, and we can apply this formula for that. اب ہم ایک دو ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جیومیٹرک سیریز کے, اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہماری لائف کبھی کبھی آسان کر دیتا ہے چیزوں کے معاملے میں. تو اس ایگزامپل میں دیکھیں کہ اٹ ٹاکس اباؤٹ اے چائلڈ who lives about 200 meters from the school, and he walks 60 meters in the first minute. Every day he walks to school. So he walks 60 meters in the first minute, and then in each subsequent minute he walks 75% of the distance he walked in the previous minute. So slow down ہو جاتا ہے, چھوٹا بچہ ہے, he gets tired. So what we need to show is that he takes between 6 and 7 minutes to get to the school from his home. تو گھر سے اسکول تک پہنچنے کے لیے اس کو بٹوین 6 سے 7 منٹ لگتے ہیں. اب یہ ہم کو نکالنا ہے کہ کیسے کرنا ہے. ابھی پھر ورڈ پرابلم آ گئی. اس میں آپ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ کیا کیا گیون ہے. ٹوٹل ڈسٹینس ہمیں گیون ہے 200 میٹرز. دیٹ از دا ٹوٹل ڈسٹینس. ان دا فرسٹ منٹ ہی واک 60 میٹرز. 60 میٹرز جو ہے ہمارا A1 پہلی ویلیو ہے سیکوینس کی. اچھا, ایچ سبسیکوینٹ منٹس میں اس کی جو ویلیو ہے, ہم پریویس منٹ کا جو اس کا ٹائم ہے اس کو ہم, یا اس کا پریویس منٹ کا ڈسٹینس ہے اس کو ہم 0.75 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو کامن ریشو ہمارا کیا آ گیا 0.75. اس سے ریڈیوس ہو رہا ہے اس کا ڈسٹینس ایچ سبسیکوینٹ منٹ. تو کامن ریشو آ گیا 0.75, اے آ گیا 60, ٹوٹل ڈسٹینس آ گیا 200. اینڈ دین وی نیڈ ٹو شو دیٹ اٹ ٹیکس him between 6 and 7 minutes to get to school. اس کا اگر آپ انٹرپریٹ کریں تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ اگر وہ اسی طریقے سے چلتا ہے تو 200 میٹرز کراس کرنے کے لیے اس کو جو ٹائم لگے گا دیٹ ول بی بٹوین 6 and 7 minutes. تو ہمیں 200 میٹر از آر سم, جس کو کراس کرنے کے لیے ہمیں 6 اور 7 منٹس کے بیچ میں کچھ لگے گا. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے سالو کرنا ہے. ہمارے پاس آ گیا کہ ڈسٹینس اس نے کیسے واک کیا ای سبسیکوینٹ منٹ میں. پہلا آ گیا 60, that's the first minute. دوسرے منٹ میں تھوڑا ریڈیوس ہو گیا 60 times 0.75, 75% ہو گیا نا اس سے پریویس منٹ کا. تیسرے منٹ میں اس کے بھی پریویس منٹ کا 75% ہو گیا. تو 60 times 0.75 کو ہم پھر 0.75 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, and so on until we get to nth value which is 60 times 0.75 n minus 1. Remember ہم نے کیا نکالا تھا, nth term of a geometric sequence is a times r to the power n minus 1. a is 60, r is 0.75. اب سم آ گیا. سم کے لیے ہم اس کو فارمولا لکھ دیں گے. سم از a times 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. a is 60 آ گیا, وہ لکھ دیا. r کی جگہ ہم نے 0.75 لکھ دیا, اور اسی طرح ڈینامینیٹر میں بھی ہم نے 0.75 لکھ دیا. اس کو جب ہم نے, اس کا مطلب ہم نے جب S6 نکالا when n is equal to 6, تو ہمارا کیا آنسر آتا ہے. تو ہم نے دیکھا ان 6 منٹس ہم نے جب n کی جگہ 6 ڈالا تو وہ سمپلیفائی ہو کے 197.2 بنا. یہ پورا 200 نہیں بنا. تو 6 منٹس میں اس نے ابھی پورا 200 میٹرز کراس نہیں کیا. اچھا, ہم نے S7 نکالا. S7 میں ہم نے n کی جگہ 7 ڈال دیا, تو اس کو جب ہم نے سمپلیفائی کیا تو وہ آیا 207.9 منٹس. تو 7 منٹس میں تو وہ 200 میٹر سے زیادہ کور کر سکتا ہے, 207.9 میٹرز کور کر سکتا ہے.
تو اس سے ہم نے کیا اندازہ لگایا کہ 6 منٹ میں وہ ابھی پورے 200 میٹر نہیں کور کر پا رہا, 7 منٹس میں وہ 200 سے زیادہ کر سکتا ہے. تو 200 میٹر وچ از دا ڈسٹینس ٹو ہز اسکول وہ کور کرتا ہے سم ٹائمز بٹوین 6 and 7 minutes, which is exactly what they had asked us to do. تو اس طرح سے ہم نے جیومیٹرک سیریز اور سم کے فارمولے کو استعمال کر کے نکال لیا کہ اس کو 6 سے 7 منٹ کے بیچ میں ٹائم لگتا ہے اسکول تک پہنچنے میں. تو ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل تھا, اس میں آپ کو ایک دوسرے زاویے سے آپ نے اس کو استعمال کیا جیومیٹرک سیریز اور اس کے سم کو. اب یہ ایک ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سا الجبرائک ایکسپریشن آ گیا ہے. یہ ہم اگر بعد میں ہم ایک تھیورم پڑھیں گے, بائنومیل تھیورم, یہ ایکچولی اس کا ایک ایکسپریشن ہے بائنومیل تھیورم کا ایک لحاظ سے. ایک چیز اس میں تھوڑی سی مسنگ ہے. تو اب انہوں نے ہم کو ایک لمبا سا ایکسپریشن دے دیا اور ہم سے کہا کہ اس کو سمپلیفائی کریں. سمپلیفائی ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہم نے اس کو جب دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک سم ہے. اٹ از اے سم آف اے بنچ آف ٹرمز. پہلی ٹرم اس میں ہے p ٹو دا پاور 6, دوسری ہے مائنس پی ٹو دا پاور 5 ٹائمس کیو, پھر پی ٹو دا پاور 4 ٹائمس کیو اسکوائر. تو اس میں ہم نے ایک چیز آبزرو کی کہ جب ہم ایک ٹرم سے دوسری ٹرم میں جا رہے ہیں تو پی کی پاور ریڈیوس ہو رہی ہے بائی 1 یونٹ اور کیو کی پاور بڑھ رہی ہے بائی 1 یونٹ. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ وی آبزرو از کہ جو اس کا سائن ہے وہ آلٹرنیٹ ہو رہا ہے, مائنس پلس مائنس پلس. تو ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک جیومیٹرک سیریز ہے کیونکہ اس کی ٹرمز ایک جیومیٹرک سیکوینس فارم کر رہی ہیں. اگر ہم نوٹس کریں کہ جو پہلی ٹرم ہے دیٹ از P6 اینڈ دا کامن ریشو از مائنس کیو اوور پی. کیسے ہم نے لگایا؟ اگر آپ P6 کو مائنس کیو اوور پی سے ملٹیپلائی کریں یہ آئے گا مائنس پی ٹو دا پاور 5 کیو. اس کو اگر آپ پھر مائنس کیو اوور پی سے ملٹیپلائی کریں تو کیا آ جائے گا P5 ڈیوائڈ بائی پی از P4 اینڈ کیو ٹائمس کیو از کیو اسکوائر اینڈ مائنس ٹائمس مائنس از پلس. تو ہم تیسری ٹرم ہم کو مل جائے گی P ٹو دا پاور 4 کیو اسکوائرڈ. اسی طرح اس کو پھر آپ ملٹیپلائی کریں گے مائنس کیو اوور پی سے تو پی کی پاور 1 کم ہو جائے گی کیونکہ آپ پی سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں, کیو کی پاور 1 بڑھ جائے گی کیونکہ آپ کیو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں, اور سائن اس کا پلس سے مائنس ہو جائے گا کیونکہ ساتھ میں مائنس سائن بھی لگا ہوا ہے. اور اسی طرح ہم آخر تک پہنچ جائیں گے اور Q6 تک پہنچ جائیں گے. تو جب ہم نے یہ آبزرو کر لیا کہ یہ ایک جیومیٹرک سیریز ہے تو جیومیٹرک سیریز کا فارمولا لگاتے ہیں. ہماری کتنی ٹرمز ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 ٹرم ہے. n is equal to 7, r is given, a is given. وہ ہم نے جیومیٹرک سیریز کے فارمولے میں لگا دیا. a کی جگہ P6 لگا دیا, r کی جگہ مائنس کیو اوور پی لگا دیا اور n کی جگہ 7 لگا دیا. اب اس کو جب ہم سمپلیفائی کریں گے تو obviously تھوڑا سا الجبرا انوالوڈ ہے تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ الجبرا کیسے کرنا ہے, لیکن اس کو آپ سمپلیفائی کرتے رہیں گے. آخر میں آپ کے پاس آ جائے گا P7 ٹائمس P7 پلس Q7 اوور P7 ٹائمس P پلس Q. P7 کینسل ہو جائیں گے اور ایک سمپلیفائڈ ایکسپریشن آپ کے پاس آ جائے گا P ٹو دا پاور 7 پلس Q ٹو دا پاور 7 ڈیوائڈ بائی P پلس Q. تو ہم نے کمپلیکیٹڈ ایکسپریشن کو جیومیٹرک سیریز کے فارمولے سے ایک سمپلیفائڈ ایکسپریشن لکھ لیا. تو آپ نے بہت ساری اس میں اپلیکیشنز آج دیکھی ہیں, جیومیٹرک سیریز کی بھی دیکھ لی ہیں, اس سے پہلے ہم ارتھمیٹک سیریز اور جیومیٹرک سیکوینس کی بھی دیکھ چکے ہیں اپلیکیشنز. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ کانٹیکس میں اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ ٹائم اور جیومیٹرک سیریز ہی کی ایک ایکسٹینشن ہم پھر دیکھیں گے. تھینک یو.